بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے پاکستانیوں آپ کے؟ میں محمد نوید انجم۔ پاکستان نے آج انتہائی شاندار کامیابی حاصل کی فخر زمان کے کم بیک کرنے سے اور پھر ان کی جارحانہ بیٹنگ سے جو کہ ان کی اصل طاقت ہے۔ جس انداز کے اندر وہ کھیلتے ہیں اسی انداز کے اندر انہوں نے کھیلا اور پاکستان کو آج ایک شاندار جیت نیوزی لینڈ کے خلاف ملی۔ اگرچہ یہ میچ بارش کی نظر ہوا اور بارش کی وجہ سے ہم پورے میچ سے تو لطف اندوز نہیں ہو سکے، کیونکہ آج فخر زمان جس موڈ میں تھے لگتا تھا کہ وہ شاید اپنی ڈبل سینچری آج ایک مرتبہ پھر کراس کریں، لیکن بارش نے میچ کے اندر رخنا ڈالا اور جس کی وجہ سے میچ کو محدود کر کے پھر 25 اووروں تک پاکستان نے 200 کا ٹارگٹ عبور کر لیا، 200 رنز کا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، شاندار جیت تھی اس ٹیم کی جو بالکل نیچے گری ہوئی تھی، اور آج ایک کھلاڑی کے آنے سے اس ٹیم کے اندر اتنی جان آئی ہے کہ پچھلا میچ بھی ہم 32 اووروں میں ختم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور آج بھی ہم اگر میچ پورا ہوتا تو تب بھی پاکستان نے یہ میچ جیت لینا تھا۔ یہی امید کی جا رہی تھی جس انداز کے اندر فخر زمان اور بابر اعظم کی بیٹنگ چل رہی تھی۔ تو یہ تو پاکستان کی انتہائی شاندار جیت ہے، شاندار کامیابی ہے، اور اس کا اثر پاکستان کی ورلڈ کپ کی جو باقی ماندہ کمپین ہے اس کے اوپر بھی ایک شاندار اثر پڑے گا۔ اگلا آنے والا اگرچہ ہمارا جو سیمی فائنل کھیلنے یا نہ کھیلنے کا فیصلہ ہے وہ تو نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ 9 تاریخ کو کر دے گا، کیونکہ اگر تو نیوزی لینڈ وہ میچ جیت گیا تو پھر ہمارے امکانات بہت کم رہ جائیں گے، لیکن اگر نیوزی لینڈ وہ میچ ہار جاتا ہے تو پاکستان 11 تاریخ کو انگلینڈ کو ہرا کر آرام سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ اگر نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا میچ بارش کی نظر ہو جاتا ہے تو تب بھی پاکستان کوالیفائی کر جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ میچ شروع ہی نہ ہو یا ایک باری لی جائے اور 20 اوور سے پہلے بارش آ جائے دوسری ٹیم کے، تو پھر وہ میچ نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں اسی گراؤنڈ بنگلورو کے اوپر 9 تاریخ کو سری لنکا اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے، تو پاکستانی تماشائیوں کی، پاکستانی شائقین کرکٹ کی ساری نیک تمنائیں اور دعائیں، ساری کی ساری امیدیں اب سری لنکا کے ساتھ پاکستانیوں نے وابستہ کر لی ہیں، لیکن پاکستانی ٹیم کو اور بابر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے تھے فخر زمان کو باہر بٹھا کر۔ اگرچہ وہ فارم میں نہیں تھے لیکن اس کے پیچھے بھی ہماری جو غلط حکمت عملی تھی، فخر زمان ہمارا اوپننگ کا بیٹسمین ہے لیکن ہم نے اسے دوسرے نمبر پہ، 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ، پورے نمبروں پہ ہم نے اسے کھجل کیا ہے کہ جیسے وہ ایک ریلو کٹا ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم اسے کھلائیں۔ نہیں بھائی، وہ آپ کا میچ ونر ہے، اور میچ ونر کو جب آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دلوائے گا، وہ آپ کا نام روشن کرے گا، وہ پاکستان کو بڑی جیت دلائے گا۔ اور جتنے سابقہ جو کرکٹر ہیں دنیا بھر کے وہ کہہ رہے تھے، وہ حیران تھے کہ یہ فخر زمان کو کیوں نہیں کھلا رہے، اتنی بیٹنگ پیچھے ہیں، اور وہ جس انداز سے وہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ تو میچ کو یک طرفہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آج نیوزی لینڈ ان کے سامنے بے بس تھا، کوئی بالروں کی چل نہیں رہی تھی۔ شاندار ایک جیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، فیصل آباد کے اندر ایک دردناک واقعہ کل رات پیش آیا۔ رات کے اندھیروں کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ڈی ایس پی کی قیادت کے اندر ایک وکیل صاحب کے گھر کے اوپر ریڈ کی، اور اس ریڈ کے اندر انہوں نے ان کی بہن کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب روز ہمارے پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ روز عدالت میں بیٹھتے ہیں اور سلطان رائے کی طرح ڈائیلاگ مارتے ہیں، آئین اور قانون کے اوپر بھاشن دیتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ وہ ڈکٹیٹر ہی تھے یار، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نہ یہ انسانی طور پر درست ہے، نہ یہ اسلامی طور پر درست ہے جو ان کا رویہ ہے ان کے بارے میں۔ جو ڈکٹیٹر زندہ ہیں آپ ان کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے۔ جو قانون کی خلاف ورزیاں ابھی اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہیں ان کے اوپر آپ کوئی بات نہیں کرتے، آپ چپ سادے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی پٹیشنز، ان کے کیسز آپ کی عدالت کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے۔ ارشد شریف شہید کا کیس کتنے عرصے سے مقتول کے جو لواحقین ہیں مقتول کے، وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں درج کروا سک رہے، جو کہ ہر مقتول کی فیملی کا سب سے پہلا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے ملزم کے اوپر شک کا اظہار کر سکے۔ باقی کیس چلے گا، کوئی نہیں کہتا کہ فلاں کو پکڑ کے جس کو وہ کہتے ہیں اسے پکڑ کے اٹھا کے جو ہے وہ آپ اس میں جیل میں بند کر دیں یا انہیں پھانسی لگا دیں، کوئی نہیں یہ کہتا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔
لیکن حق رائٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں بندے کے اوپر شک ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے. جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ بھی آج تک سامنے نہیں آئی ہے. تو قاضی صاحب ڈائیلاگ بازی ذرا کم کریں اور جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے اور ان کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے. لیکن وہ ان کے اوپر بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں بات کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ عمر ایوب خان کا پوتا ہے، اعجاز الحق ضیاء الحق کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے. جناب والا آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے، اسی ایوب خان کے ساتھ جس کا ایوب خان کا دادا ہونے کا تھا نا آپ نے عمر ایوب کو دیا. کام انہوں نے کیا. ایون کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ شخصیت ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت میں بھیجا تھا، زیارت میں جانے کے لیے منایا تھا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں وہاں آپ کا اچھا علاج ہوگا. حالانکہ عیسیٰ صاحب کو ڈائیلاگ بازی سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ جو آئین اور قانون کی سرعام خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو دن دہاڑے رات کے اندھیروں کے اندر اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی کے اوپر کوئی FIR ہے تو کیا اس کی ماں بیٹی بہن سارے مجرم ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر سوائے مریم نواز کے کسی عورت کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ کیا جاتی عمرہ کے کسی گھر کی کوئی تقدیس نہیں ہے؟ صرف جاتی عمرہ اور زرداری ہاؤس اس ملک کے اندر مقدس رہ گئے ہیں، باقی سارے گھروں کا تقدس ختم ہو گیا ہے. گھر کی چار دیواری کا تقدس سارے گھروں کا ختم ہو گیا ہے. صرف جاتی عمرہ کی جو چار دیواری ہے وہ مقدس ہے اور وہ ممنون ہے. ابے والا آپ اس طرف توجہ دیں کہ ایک وکیل کے اوپر اگر کوئی جرم ہے یا وہ مجرم ہے قانون کا یا اس کا تعلق PTI سے ہے تو اس کی بہن کا کیا قصور ہے؟ اس کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ اس کی بہن کو کیوں اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا یہ قانون کے اوپر سوالیہ نشان نہیں ہے اس ملک کے اندر؟ یا قانون کے چہرے کے اوپر یہ سیاہ کالک جو ملی جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر، یہ قاضی صاحب کو نظر نہیں آتی؟ ان کو ضیاء الحق کو جو مردے گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر، ان کو وہ اکھاڑنے کا زیادہ شوق ہے کہ فلاں کیس لگا دو فلاں کیس، جس سے ان کو پتہ ہے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. آپ بات کرنی ہے تو کریں بات فیض حمید کے اوپر، لائیں اسے کٹہرے کے اندر. کون روکتا ہے آپ کو؟ بلائیں آپ باجوہ صاحب کو کٹہرے کے اندر کھڑا کریں. اور آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے ہیں. بلائیں آپ چیف الیکشن کمشنر کو کہ کیسے 1 سال ہو گیا پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن نہیں ہوا. اور میں آج آپ کو یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ جس دن قاضی صاحب نے یہ یقین دہانی لی ہے اٹارنی جنرل سے، چاروں صوبوں کے اور اٹارنی جنرل پاکستان سے، کہ آپ یقین دہانی کروائیں، لکھ کر دیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس ڈیٹ کو ہوگے جس کے اوپر آپ لوگ اتفاق کر رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں اسی دن سے پاکستان کے اندر یہ صدائیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشن اس دن نہیں ہوگا. اور پاکستان کے دونوں صوبے جو دہشت گردی کا شکار ہیں وہاں دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. باقاعدہ آرمی سولجرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے دونوں جگہ کے. میاں والی کی جو بیس ہے اس کے اوپر ساری رات جو ہے وہ کاروائی ہوتی رہی. دہشت گرد اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے. میڈیا چینلز کی آزادی کا یہ عالم ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں جی میڈیا الیکشن کے بارے میں بات نہ کرے، جس نے بات کرنی ہے اپنی بیوی سے بات کرے. اگر کسی کی بیوی نہ ہو وہ کسی اور کی بیوی سے پھر جا کر بات کرے. جناب والا میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے. پہلے ہی میڈیا کو آپ لوگوں نے زمین کے ساتھ لگایا ہوا ہے. جو بندہ بولتا ہے اسے آپ کہتے ہیں اس چینل سے نکلوا دو، اس کو بھی نکلوا دو، اس کو بھی نکلوا دو. صرف وہ لوگ ہونے چاہیے جو جاتی عمرہ کی مدح سرائی کریں اور جو مریم نواز کی جو تقدیس ہے اس کے قصیدے لکھیں. صرف وہ لوگ میڈیا پہ آپ لوگوں کو چاہیے. باقی کوئی بندہ میڈیا پہ نہیں چاہیے جو شریف خاندان کے اوپر انگلی اٹھائے، جو شریف خاندان کی کرپشن اور لوٹ مار کے اوپر بات کرے، جو شریف خاندان کے بنائے گئے لندن کے اندر محلات کے اوپر بات کرے. کیونکہ محلات تو پھر ہمارے معزز عدلیہ کے سینئر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے بھی ہیں، اسپین کے اندر بھی ہیں، لندن کے اندر بھی ہیں، ساری دنیا کے اندر ان کی پراپرٹیز پھیلی ہوئی. انہیں کیا تکلیف ہے نواز شریف کی پراپرٹیز؟ ہو سکتا ہے نواز شریف نے وہ بنا کر دی ہوں یا کسی کرپٹ پولیٹیشین نے یا کسی اور کرپٹ نے وہ ان کو تحفے کے اندر دی ہوں ان کے کیسوں کو رفع دفع کرنے کے لیے. کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مسند دیا ہے، اس مسند کے اوپر بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. اس منصب کے اوپر بیٹھ کر آپ انصاف نہیں کریں گے. آج کل بھٹو چلا گیا، مجیب چلا گیا، آج عمران خان بھی چلا جائے گا، لیکن پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا جہاں 75 سالوں سے کھڑا ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائے گا. اس پستی سے زیادہ آپ اس ملک کو کیا گرانا چاہتے ہیں کہ آپ ملک کے اصل مسائل کے اوپر بات کرنے کی بجائے ملک کے اندر جو پھیلی ہوئی لا قانونیت ہے اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے آپ نان ایشوز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. آپ نان ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ مار رہے ہیں. آپ پیمرا چیئرمین پیمرا کو ہدایات دے رہے ہیں جی الیکشن کے اوپر کوئی میڈیا کے اندر
جو ہے اب سازشی تھیوری پیش نہ کی جائے. کیسے نہ پیش کی جائے؟ جس دن آپ نے فیصلہ دیا ہے اسی دن ملک کے اندر دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی ہے. 1 مہینہ گزرنے دیں, آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے بعد یہ لوگ کہیں گے جی ہم KPK اور بلوچستان میں الیکشن نہیں کروا سکتے, کیونکہ انہیں پتا ہے وہاں PTI نے جیت جانا ہے. سارے صوبوں کے اندر PTI کے لوگ توڑے جا رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے اندر لوگ جوک در جوک PTI کے اندر شامل ہو رہے ہیں. ملک کے اصل جو ایشوز ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو کے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے. انہیں رات کے اندھیرے کے اندر پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے بغیر کسی وارنٹ کے. کسی کے بھائی کے خلاف وارنٹ ہے تو اس کی بہن کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا اس کیس کو مثال نہیں بنانا چاہیے؟ آپ نے فروخ حبیب کے اغوا کے اوپر چپ سادے رکھی, آپ نے عثمان ڈار کے اغوا کے اوپر چپ سادے رکھی, آپ نے آج تک ایک لفظ عمران ریاض کی رہائی ہونے کے بعد بھی نہیں بولا کہ عمران ریاض آخر کہاں تھے. آپ کے سامنے پٹیشنیں آتی رہیں اور وہ رجسٹرار کے دفتر کے اندر دبتی چلی گئیں. کتنی پٹیشنیں عمران خان کی کیس کے بارے میں آپ کے عدالت کے اندر موجود ہیں, لیکن آپ ان کو اٹھانے کی زحمت نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں جاتے ہوئے آپ کے بھی پر جلتے ہیں. آپ جس ڈیل کے تحت آئے ہیں آپ صرف اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں. اسد کیسر کو اٹھایا گیا, کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیوں اٹھایا گیا, کس لیے اٹھایا گیا؟ فواد چودھری کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ جا کر جہانگیر ترین کے صوفے کے اوپر بیٹھے اور جہانگیر ترین کے جلسوں کے اندر شامل ہو, کیونکہ وہ ہچکچا رہا ہے, وہ جلسوں کے اندر جانے سے منع کر رہا ہے. اس لیے تو یہ قانون ہے اور یہ آئین ہے. آپ اس قانون اور اس آئین کے رکھوالے ہیں چیف جسٹس صاحب. اگر آپ اپنی کمیونٹی کو تحفظ نہیں دے سکتے تو آپ کس منہ سے عدالت کے اندر بیٹھ کر ضیاء الحق اور ایوب خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, ڈائیلاگ بازی کرتے ہیں؟ آپ کے دور کے اندر جب آپ چیف جسٹس ہیں, وکلاء کمیونٹی محفوظ نہیں ہے, ان کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس محفوظ نہیں ہے, ان کی ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, رات کے اندھیرے کے اندر پولیس گنڈوں اور درندوں کی طرح دیواریں پھلانگ کر گھروں میں داخل ہو رہی ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس ایشو کے اوپر DPO اور DSP اور اس سارے علاقے کے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو طلب کرتے, ان سے رپورٹ طلب کرتے, آپ پوچھتے, ان کو بلا. اب تو انہوں نے کوئی FIR اس کے اوپر ڈال دی ہوگی بہن کے اوپر کہ اس نے پولیس والے کے منہ پر تھوکا ہے, یا اس نے پولیس والے کو دھکا دیا ہے, یا اس نے پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. کوئی بھی کیس ڈالا جا سکتا ہے. تو قاضی صاحب اپنے ادارے کے اندر آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ادارے کے اندر اپنے آج عدلیہ, آج کی جو لاقانونیت ہے, آج کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے, آج کی جو پاکستان کے اندر آئین کی پامالی ہو رہی ہے, کہ عدلیہ اس کو تحفظ نہیں دے رہی. جب اس کے اوپر عدلیہ نوٹس نہیں لیتی, جب عدلیہ کے پاس پٹیشنیں آتی ہیں اور رجسٹرار کے دفتر کے اندر وہ پٹیشنیں طے پڑی رہتی ہیں, اور پھر وہ آدمی مجبور ہو کر پریس کانفرنس کرتا ہے, تو پھر وہ کیس ڈسمس کر دیا جاتا ہے. عدلیہ یہ سب اس چیز میں برابر کی شریک نہیں ہے. عدلیہ ہر چیز میں برابر کی مجرم نہیں ہے. کیا تاریخ عدلیہ کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گی جہاں مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کھڑے ہوں گے؟ تو جناب والا آپ بالکل وہیں کھڑے ہوں گے اگر آپ نے اپنی اصلاح نہ کی. ان کے پاس وقت نہیں تھا, آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. وہ اب اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, آپ آج بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اپنے اقدامات کے اوپر غور کریں کہ آپ کون سے فضول کیسز کو ترجیح دے رہے ہیں, اور جو اس ملک کے اصل ایشوز ہیں. پاکستان تحریک انصاف نہ کہیں کوئی کارنر میٹنگ کر سکتی ہے, نہ کوئی جلسہ کر سکتی ہے, نہ اس کے کارکن کوئی ریلی نکال سکتے ہیں. اور یہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے. کیا آپ کا کام نہیں کہ آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا کام نہیں لاقانونیت کو لگام دینا؟ کیونکہ آپ اس لاقانونیت کو روکنے کا واحد ادارہ پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں, اور تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. کسی ملک کے اندر, دنیا کے اندر لاقانونیت کو روکنے والا کوئی ادارہ نہیں ہوتا سوائے عدالتوں کے. عدالتیں پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو لاقانونیت ہوتی ہے اسے لگام ڈالتی ہیں. تو قاضی صاحب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس لاقانونیت کو لگام دیں. اللہ رب العزت میرا, آپ کا, ساری دنیا کے مظلوم انسانوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ